بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا۔ اللہم صلی علی محمد وازواجہ وذریتہ کما صلیت علی آل ابراہیم وبارک علی محمد وازواجہ وذریتہ کما بارکت علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ آج ہم انشاءاللہ الرحمن 16ویں پارے کا خلاصہ ذکر کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے بعد ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 16ویں پارے کا آغاز قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا ان الفاظ سے ہوا۔ اصل میں بات ہو رہی تھی کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب خضر کے پاس پہنچے اور ان سے علم حاصل کرنے کے لیے اجازت مانگی کہ میں آپ کے ساتھ آنا چاہتا ہوں، علم سیکھنا چاہتا ہوں، تو انہوں نے کہا جی صبر نہیں کریں گے آپ؟ تو انہوں نے کہا جی نہیں انشاءاللہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں صبر کرنے والا ہوں گا اور آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ پھر جب کشتی میں بیٹھے تو تب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض کیا، تو انہوں نے کہا جی میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ صبر نہیں کر پائیں گے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں بھول گیا تھا، اس لیے میرا مواخذہ نہ کریں۔ پھر جب اس غلام کو قتل کیا جو بچہ تھا، تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے پھر اعتراض کر دیا کہ کیسی آپ نے کتنا منکر کام کیا ہے، یہ اچھا نہیں کیا۔ تو بہرحال انہوں نے پھر یہ کہا کیا میں نے آپ سے کہا نہیں تھا کہ آپ صبر نہیں کر پائیں گے؟ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اگر اب آپ سے کوئی سوال کروں تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے۔ تو بہرحال جب تیسری مرتبہ ایک بستی میں گئے، وہاں جا کے کھانا مانگا لیکن انہوں نے ضیافت سے انکار کیا، تو وہاں ایک دیوار کھڑی ہونے والی تھی، وہ گرنے کے قریب تھی، تو سیدنا خضر علیہ السلام نے اس کو درست ٹھیک بنا دیا۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کہا لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، اگر آپ چاہتے تو اس پہ اجرت لے سکتے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ ایک تو انہوں نے ہماری ضیافت نہیں کی اور آپ ان کی دیواریں بنا رہے ہیں۔ تو انہوں نے خضر علیہ السلام نے جواب میں کہا ھذا فراق بینی و بینک، یہ میرا اور تیرا ایک راہ فراق آ چکا ہے، جدائی کا موقع آ چکا ہے، اب میں مزید آپ کے ساتھ نہیں سفر کر پاؤں گا یا میں آپ کو ساتھ نہیں رکھ پاؤں گا۔ تو ساتھ بتا دیا کہ جس پر آپ صبر نہیں نہ کر پائے میں اس کی وضاحت آپ کو پیش کرتا ہوں، اس کی تعویل ذکر کرتا ہوں۔ تو پھر انہوں نے تعویل ذکر کی کہ جو کشتی تھی وہ مساکین کی تھی، وہ سمندر میں کام کرتے تھے، اپنی محنت مزدوری کرتے تھے۔ میں نے اسے عیب زدہ اس لیے کیا کیونکہ آگے ایک بادشاہ آتا ہے جو صحیح کشتی کو غصب کر لیتا ہے، تو میں نے اس لیے اسے نقصان پہنچایا اور کشتی کو عیب زدہ کر دیا تاکہ ان کی یہ کشتی بادشاہ کے قبضے میں نہ چلی جائے۔ تو یہاں ایک بات تو یہ یاد رکھیں کہ مساکین کے اندر ہر وہ شخص آتا ہے جو کماتا ہے لیکن اس کی ضروریات زیادہ ہوتی ہیں۔ یہاں بھی یہی ہے نا کہ مساکین کی کشتی ہے جو کام کرتے ہیں زمین، یعنی محنت مزدوری تو کرتے ہیں لیکن ضروریات سے زیادہ، یعنی ان کی ضروریات زیادہ ہیں، خرچے زیادہ ہیں آمدنی سے۔ دوسرا انہوں نے کہا جس بچے کو میں نے مارا تھا اس کے والدین مومن تھے، ہم نے یہ ڈر محسوس کیا کہ یہ بچہ انہیں سرکشی میں اور کفر میں دھکیل دے گا، مجبور کرے گا یا پریشان
ان کو کرے گا۔ تو ہمارا یہ ارادہ تھا کہ اللہ رب العالمین اس کے بدلے ان کو کوئی بہتر عطا کر دے۔ تو رہا مسئلہ دیوار کا، تو یہ 2 یتیم بچوں کی ہے۔ مدینہ کے اندر یعنی شہر کے اندر 2 یتیم بچے ہیں۔ اب اس دیوار کے نیچے ان دونوں کا خزانہ ہے۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور ان دونوں کا والد نیک تھا، نیک باپ کی اولاد ہے، اس لیے ارادہ یہ تھا کہ جب یہ بڑے ہوں اپنا خزانہ حاصل کریں۔ یہ ساری چیزیں ذکر کرنے کے بعد کہا رحمتً من ربک، یہ تیرے رب کی طرف سے ایک رحمت ہے۔ تو یہاں یہ بھی نقطہ یاد رکھیں کہ اگر والدین نیک ہوں تو ان کی اولاد پر اچھا اثر پڑے گا، اللہ رب العالمین بھی ان کے ساتھ بہت ہی رحمت کا معاملہ کرتے ہیں۔ بہرحال یہ سارے کام جو سیدنا خضر علیہ السلام نے کیے تھے یہ اپنی مرضی سے نہیں کیے تھے، بلکہ انہوں نے کہا تھا وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي، میں نے اپنے حکم سے یہ سارا کام نہیں کیا، ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا، یعنی کہ یہ رب کی رحمت ہے، میرا اپنا کوئی فیصلہ نہیں، تو یہ اس چیز کی وضاحت ہے جس پر آپ صبر نہیں کر پائے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا خضر علیہ السلام نبی تھے۔ بعض لوگوں نے ان کی نبوت کا انکار کیا، کہتے ہیں جی نبی نہیں، کوئی نیک انسان تھے۔ تو یہ جو ہے نا تیرے رب کی رحمت ہے، میرا اپنا فیصلہ نہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان پر وحی اترتی تھی جس کے مطابق فیصلہ کرتے تھے۔ بہرحال دوسرے رکوع کے اندر ذوالقرنین کا قصہ ہے۔ ایک بادشاہ تھا جس کو اللہ رب العالمین نے بہت ہی قوت عطا کی، وہ مغرب کی طرف تک گیا اور اسی طرح مشرق کی طرف بھی گیا اور پہاڑوں تک گیا، وہاں جا کے مختلف معاملات پیش ہوئے، مختلف چیزیں اس کو دیکھنے کو ملیں۔ ایک بنیادی طور پہ یاجوج اور ماجوج کی قوم تھی جو فساد پھیلاتی تھی، تو وہاں رہنے والے پہاڑی علاقے کے رہنے والے افراد نے کہا کہ آپ ہمارے اور اس قوم کے درمیان ایک دیوار بنا دیں۔ تو اس بادشاہ نے ان کے لیے دیوار بنا دی، لیکن قیامت کے قریب آخرکار وہ آ جائیں گے اور جو فساد پھیلائیں گے جیسا کہ حدیث میں موجود ہے وہ آنے والے وقتوں میں ہوگا ہی۔ تو بہرحال وہ ذوالقرنین بادشاہ کا قصہ موجود ہے، اس کا مشرق کی طرف جانا، مغرب کی طرف جانا اور پہاڑوں پہ اور اسی طرح مختلف تصرفات، اس دوسرے رکوع کے اندر اس چیز کا ذکر موجود ہے۔ یہ بادشاہ کب تھا یا کس نبی کے دور میں آیا، اس بارے میں کوئی صحیح نص موجود نہیں ہے۔ البتہ یہ بات ضرور کہی گئی ہے کہ یہ خضر علیہ السلام کے وابستہ ہی کوئی یعنی شخص تھا، کیونکہ ان کے واقعے کے ساتھ ہی اس کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے۔ واللہ عالم، حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح کا مفہوم ذکر کیا ہے۔ بہرحال تیسرے رکوع کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک تو کفار کے انجام کو ذکر کیا ہے کہ جو کافر ہیں ان کے لیے جہنم تیار کی گئی ہے۔ کہا ایسے افراد کے بارے میں ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ جو اعمال کے اعتبار سے انتہائی خسارے میں ہیں، یعنی عمل کرتے ہیں لیکن خسارے اور گھاٹے میں ہیں۔ کون لوگ؟ کہ ان کی دنیاوی کوشش ساری کی ساری رائے گاہ جائے گی، جبکہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ اللہ کا انکار کرنے والے، اس کی آیات کا انکار کرنے والے ہیں، رب کی ملاقات کا انکار کرنے والے۔ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، تو ہم ان کے لیے میزان اور ترازو بھی مقرر نہیں کریں گے، بلکہ ان کے اعمال برباد کر دیے جائیں گے، سارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور ان کا آخر کا ٹھکانہ جہنم بن جائے گا۔ لیکن ساتھ ہی ایمان لا کر نیک عمل کرنے والوں کے لیے بتا دیا کہ ان کے لیے جنت الفردوس ہے، اللہ تعالیٰ نے مہمانی کے لیے رکھا ہے وہ باغ جو ان کو ملنے والا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات ذکر کی کہ یہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بتایا کہ سارے سمندر مل جائیں، اللہ تعالیٰ کے کلمات لکھنے شروع کر دیں، یعنی اتنی سیاہی ہو، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کے کلمات مکمل ہونے والے نہیں ہیں، سیاہی ختم ہو سکتی ہے۔ تو آخری آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک تو یہ بات ذکر کی کہ نبی آپ ان سے کہیں میں تم جیسا ایک بشر ہوں، فرق کیا ہے کہ میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا الہ ایک الہ ہے۔ یعنی نبی اور عام میں کیا فرق ہے؟ عام انسان اور نبی میں
نبی بھی اگرچہ بشر ہوتا ہے لیکن فرق یہ ہوتا ہے کہ نبی کی طرف اللہ تعالیٰ وحی کرتے ہیں جو عام انسانوں کی طرف نہیں ہوتی۔ تو فرمایا جو اپنے رب کی ملاقات کی امید رکھتا ہے اس پر لازم ہے کہ نیک عمل کرے اور اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ بہرحال چوتھے رکوع سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ مریم کا آغاز کر دیا۔ تو سورۃ مریم کے اندر پہلے رکوع کے اندر ایک تو زکریا علیہ السلام کا ذکر موجود ہے کہ انہوں نے رب سے دعا کی بڑے مخفی انداز سے اور کہا اللہ ہڈیاں میری کام چھوڑ چکی ہیں، کمزور ہو چکی ہیں، میرا سر بھی بڑھاپے سے شعلے مار رہا ہے، لیکن تیرے سے دعا کرنے میں کوئی مجھے کم بختی نہیں محسوس ہو رہی یا میں شکی نہیں سمجھتا، میں تیرے اوپر پوری امید رکھتا ہوں، تو مجھے وارث چاہیے۔ تو سیدنا زکریا علیہ السلام کی بشارت، ان کی دعا قبول کر کے اللہ تعالیٰ نے ان کو بشارت عطا کی۔ اس بشارت کا ذکر اس رکوع میں موجود ہے کہ جب بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک بیٹا عطا کرنے والا ہے جس کا نام یحییٰ ہوگا، یعنی پیدائش سے پہلے ہی نام بتا دیا۔ موجودہ دور میں بھی انسان پیدائش سے پہلے بچوں کے نام سوچ سکتا ہے کہ میں فلاں نام رکھوں گا، تو یہ بھی بتا دیا کہ یحییٰ نام کا پہلے کوئی نہیں ہے۔ پھر جب یہ بشارت ملی تو سیدنا زکریا علیہ السلام نے کہا میرے لیے بچہ کیسے ہو سکتا ہے، مجھے بیٹا کیسے مل سکتا ہے جب کہ میں بھی بوڑھا ہو چکا ہوں، میری جو عورت ہے، میری بیوی ہے، وہ بھی بانجھ ہو چکی ہے۔ لیکن یہی معاملہ ذکر کیا گیا کہ یہ تو ہمارے اوپر بہت آسان ہے، میں نے تجھے بھی تو پیدا کیا ہے نا جب تو کچھ بھی نہیں تھا۔ تو ایک نشانی کے طور پہ 3 راتوں تک کلام نہ کرنے کی بات تھی کہ 3 راتیں صحیح سالم ہونے کے باوجود آپ کلام نہیں کر سکیں گے۔ پھر یحییٰ علیہ السلام سے خطاب کرتے ہوئے کہا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ وآتیناہ الحکم صبیہ، کہ آپ کتاب کو لازم پکڑے۔ پھر اللہ رب العالمین نے ان کے حوالے سے کئی خوبیاں ذکر کرتے ہوئے بنیادی خوبی جو ذکر کی، فرمایا وبرا بوالدیہ ولم یکن جبارا عصیا، کہ وہ والدین کا بڑا فرما بردار تھا اور سخت اور نافرمان نہیں تھا۔ مطلب یہ ہے کہ جو بچہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا وہ انتہائی فرما بردار تھا۔ اس رکوع کے اندر ہمیں جو بنیادی چیز سمجھ آتی ہے کہ زکریا علیہ السلام کو اللہ نے بڑھاپے میں اولاد عطا کی۔ ان کا انداز دیکھیں، ایک پیغمبر کو اتنی دیر تک اولاد نہیں ملی۔ موجودہ دور میں جو اولاد کے تانے مارتے ہیں، جی اولاد نہیں تیرے سے ہوتی، بعض لوگ طلاقوں تک یہ معاملات پہنچا دیتے ہیں اس وجہ سے، تو ان کو یہ غور کرنا چاہیے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے، اللہ تعالیٰ جیسے چاہے کر سکتا ہے، تو یہ معاملہ بہرحال نہیں ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی تقسیم پہ راضی ہونا چاہیے۔ اور جیسے زکریا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اولاد دی ہے، اسی طرح ہمیں بھی پر امید ہونا چاہیے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے 1 سال اولاد عطا کرے گا۔ اس کے لیے دعا بہرحال کرتے رہنا چاہیے۔ ان دعاؤں میں سے ایک وہ جو دعا رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اس کی بھی کثرت ہونی چاہیے۔ بہرحال 5ویں رکوع کے اندر سیدہ مریم علیہ السلام کا ذکر موجود ہے کہ وہ شرقی جگہ کی طرف الگ ہو گئی، تو وہاں ہم نے اپنا فرشتہ ایک بھیجا، تو اس نے بشری ساخت میں بشری صورت میں ان کے پاس جا کے کلام کیا اور کہا کہ میں آپ کے رب کا بھیجا ہوا ہوں۔ لیکن جو سیدہ مریم علیہ السلام تھی، دیکھتے ہی دیکھیں ایک حیا والی خاتون کا کیا انداز ہے، انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، اگر تو متقی ہے میں تجھ سے پناہ مانگتی ہوں رحمان کی، یعنی میرے قریب نہ آنا۔ یہ ایک فرما بردار اللہ سے ڈرنے والی خاتون کا انداز ہونا چاہیے۔ بہرحال اس نے جب بتایا کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا ہوں، آپ کو اللہ تعالیٰ بیٹا عطا کرے گا، تو انہوں نے کہا کیسے مجھے بیٹا مل سکتا ہے جب کہ کوئی بشر میرے پاس آیا نہیں ہے، نہ ہی میں بھاگیا ہوں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھی یہ بات ذکر کر دی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے اولاد عطا کرے گا۔ اس کی کچھ چیزیں کہ کس طرح ہوا۔ بہرحال جب بیٹا پیدا ہوا تو مریم علیہ السلام ان کو لے کر، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر قوم کے پاس آئی، تو انہوں نے تانے مارنے شروع کر دیے کہ تیرا باپ بھی برا نہیں تھا، تیری ماں بھی بری نہیں تھی، تو اے ہارون کی بہن تو کیسی نکلی ہے؟ تو سیدہ مریم نے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا، یعنی ان سے آپ پوچھ لیں۔ تو انہوں نے کہا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، گود میں بچے سے ہم کیسے پوچھیں گے؟ تو عیسیٰ علیہ السلام نے کلام کیا اور کہا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت،
میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب عطا کی ہے، مجھے نبی بنایا ہے، مجھے مبارک بنایا ہے، میں جہاں بھی جاؤں، اور نماز اور زکوٰۃ کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے جب تک زندہ رہوں، اور اسی طرح مجھے والدہ کے ساتھ حسن سلوک کا بھی حکم دیا گیا ہے، میرے یعنی سلامتی رکھی گئی ہے جس دن میں پیدا ہوا، جس دن میں مروں گا اور جس دن دوبارہ اٹھایا جاؤں گا۔ تو یہ چیزیں ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک عیسیٰ ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون، یہ عیسیٰ بن مریم ہے اور ان کا یہ واقعہ بھی بالکل سچا ہے۔ بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے نہیں ہیں، اس چیز کی بھی نفی ہو گئی۔ اور اس آیت یعنی ان آیات سے تو معلوم ہوتا ہے عیسیٰ بن مریم بچپن میں بولے، جبکہ حدیث میں کئی اور بچوں کے بولنے کا بھی ذکر موجود ہے۔ اسی طرح چھٹے رکوع کے اندر ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کا ذکر ہے اور ان کی ہجرت کا ذکر ہے۔ اپنے باپ کو دعوت دیتے ہیں، مختلف انداز سے سمجھاتے ہیں کہ آپ ان کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں، کوئی فائدہ پہنچا نہیں سکتے۔ ابا جان میرے پاس علم ہے، آپ اس علم کی پیروی کریں، شیطان کے پیچھے نہ چلیں، مجھے ڈر ہے کہ کہیں آپ کو عذاب نہ پہنچے۔ یہ ساری جب دعوت دی، بار بار ایک ہی انداز، یا ابتی، اے میرے ابا جان، اے میرے ابا جان، بہت ہی پیار سے دعوت دے رہے ہیں۔ لیکن باپ نے غصے میں آگے کہا راغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، ابراہیم کیا تو میرے الہوں سے بے رغبتی اختیار کرتا ہے؟ میں تجھے رجم کر دوں گا اگر تو باز نہ آیا، یا تجھے ہجرت کرنی پڑے گی، یہاں چھوڑ کے چلا جا۔ تو سیدنا ابراہیم السلام نے پھر ہجرت کی ٹھان لی اور کہا سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیٰ، کہ آپ پر سلامتی ہو، میں آپ کے لیے بخشش مانگوں گا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کا وعدہ کر لیا اور وہاں سے الگ ہو گئے۔ جب وہاں سے الگ ہوئے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کو اسحاق عطا کیا اور اس کے بعد یعقوب۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رحمت تھی۔ 7ویں رکوع کے اندر موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، ان کے نبی بننے کا، اور جو ہے اللہ تعالیٰ کے پاس یعنی کہ کوہ طور پہ جا کے سرگوشی کرنے کا ذکر موجود ہے۔ اسی طرح ہارون علیہ السلام کی نبوت کا ذکر ہے، اسماعیل علیہ السلام کی رسول اور نبی ہونے کا ذکر ہے، اور ساتھ یہ ان کا وصف بھی بتایا گیا ہے کان یأمر اہلہ بالصلاۃ والزکوٰۃ وکان عند ربہ مرضیہ، وہ اپنے اہل کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑے پسندیدہ تھے۔ اسی طرح ادریس علیہ السلام کا ذکر ہے اور مختلف یعنی عمومی انبیاء کا ذکر موجود ہے جو نوح علیہ السلام کے بعد آئے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی ذریت سے، یا اسرائیل علیہ السلام کی یعنی یعقوب علیہ السلام کی ذریت سے۔ ان کے بعد جانشین بنے بہت برے لوگ، ٹھیک ہے، جنہوں نے نمازوں کو ضائع کر دیا اور شہوات کی پیروی کی۔ تو یہ بہت ہی برے جانشین ہیں جو گمراہی کو ملنے والے ہیں اور جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں۔ لیکن ساتھ ہی بتا دیا مگر جو توبہ کر لے، ایمان لائے، نیک عمل کرے تو ایسے لوگ جنت میں جائیں گے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتایا کہ جنت کے اصل وارث جو ہیں وہ متقی ہیں۔ تلک الجنۃ التی نورث من عبادنا من کان تقیہ، یہ جنت کے وارث وہ بننے والے ہیں جو متقی ہیں۔ 8ویں رکوع کے اندر دوبارہ زندگی کا ذکر ہے اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ پل صراط سے ہر ایک کو گزرنا پڑے گا، یہ اللہ تعالیٰ کا حتمی فیصلہ ہے۔ لیکن وہاں ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیا، متقی کو اللہ رب العالمین بچا لیں گے، لیکن جو ظالم اور مشرک ہے، اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہے، وہ جہنم میں گر جائے گا۔ پھر مشرکین کو یہ دھمکی دی گئی ہے اور بتایا گیا ہے پہلے لوگ بھی ہلاک ہوئے تھے، تم بھی ایسی بدعمالیوں سے بچ جاؤ وگرنہ تم بھی ہلاکت میں پڑ جاؤ گے۔ اور 9ویں رکوع میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خصوصی طور پہ یہ بات ذکر کی کہ متقین قیامت والے دن رحمان کے پاس جائیں گے وفد کی صورت میں، اور جہنم کی طرف دوسرے گروہ یعنی مجرم چلے جائیں گے۔ تو بہرحال وہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ بات بھی ذکر کر دی کہ اللہ رب العالمین کے حوالے سے یہ مشرک کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا جنم دیا ہے، نعوذ باللہ۔ کہا لقد جئتم شیئا ادا، بہت ہی بھاری بات کو آئے ہو، تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال حدا، قریب ہے کہ یہ آسمان پھٹ جائے، یہ زمین شق ہو جائے اور پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو کے گر جائے۔ ان دعوا للرحمن ولدا، کہ انہوں نے کہا کہ رحمان کی اولاد ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ اسی طرح رحمان کی محبت کا حصول بتا دیا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، کہ جو ایمان لا کر نیک عمل کرتے ہیں ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں۔ 10ویں رکوع کے اندر سورۃ طٰہٰ کا آغاز ہوتا ہے۔ اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے عرش
عرش پر مستوی ہونے کا ذکر کیا، الرحمن علی العرش استویٰ۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام پر وحی جو اتری، وہاں وادی میں گئے، وادی طوا میں، تو وہاں جا کے ان کو جوتا اتارنے کا حکم دیا گیا، پھر وہی ان پر اتری اور بتایا گیا کہ میں اللہ ہوں اور آپ میری عبادت کریں اور میرے ذکر کے لیے نماز قائم کریں، قیامت آنے والی ہے۔ پھر بات چیت ہوتی رہی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پوچھا آپ کے ہاتھ میں کیا ہے، تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ میرا عصا ہے، میں اس پر سہارا لیتا ہوں اور بکریوں کے لیے پتے بھی جھاڑ لیتا ہوں اور کئی اور کام کرتا ہوں۔ جب اس کو گرایا گیا تو وہ اژدہا بن گیا۔ اسی طرح دوسرا معجزہ یہ تھا کہ ان کا بغل سے جب ہاتھ نکالتے تھے، جیب سے ہاتھ نکالتے تھے تو وہ روشن ہوتا تھا۔ تو یہ بھی دو اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزات ملے۔ یہ معجزات لے کے فرعون کی طرف جانے کا حکم ہوا۔ تو جب حکم ہوا تو 11ویں رکوع کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ میرے سینے کو کھول دے، معاملہ آسان کر دے، میری زبان کی یہ جو لکنت ہے، گرا، یہ کھول دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں، اور اسی طرح میرا وزیر میرے اہل سے بنا دے، یعنی ہارون جو میرا بھائی ہے اس کو بھی میرے ساتھ معاملے میں شریک کر دے، نبی بنا دے، تاکہ ہم تیری تسبیح بیان کریں اور تیرا بہت زیادہ ذکر کریں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا قبول کی اور احسان ذکر کیا اور بتایا کہ ہم نے یہ احسان اور بھی کیا تھا تیرے اوپر، کہ جب تیری ماں نے، ہم نے وحی کی تیری ماں کی طرف کہ تو اس موسیٰ کو تابوت میں ڈال کر سمندر میں گرا دے، تو اسی طرح ساحل کے پاس سمندر لے جائے گا، پھر میرا اور تیرا دشمن یعنی فرعون پکڑ لے گا۔ تو پھر کیسے معاملہ بنا، کیسے بہن ساتھ ساتھ گئی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو وہاں کفالت کا یعنی کہ بندوبست بھی ان کا کر دیا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ماں کی طرف بھی واپس پلٹا دیا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات بھی ذکر کی کہ تیرے ہاتھوں سے قتل ہوا تھا ایک، تو ہم نے تجھے بچا دیا، پھر تو وہاں جا کے مدین میں کئی سال رہا، تو اب یہ تجھے چنا گیا ہے، تو اب تو فرعون کی طرف جا، تو بھی چلا جا اور تیرا بھائی بھی ہارون بھی، دونوں جاؤ۔ انہ طغیٰ، فرعون بہت ہی سرکش بن چکا ہے، فقولا لہ قولا لینا، جا کے اس سے نرم گفتگو کرو، لعلہ یتذکر او یخشیٰ، ہو سکتا ہے وہ نصیحت حاصل کرے اور ڈر جائے۔ یہاں جو لوگ واعظین ہیں یا اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والے ہیں، ان کے لیے بہت ہی جامع نصیحت ہے کہ اگر آپ کے سامنے کوئی ایسا فرد ہے جو ہٹ درمی پہ اترا ہوا ہے، اس کے باوجود آپ اچھے انداز کے ساتھ اس کے ساتھ تکلم فرمائیں گے، نرم گفتگو کریں گے، کیونکہ داعی کا کام ہدایت کی طرف رہنمائی کرنا ہے، منوانا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا فرعون ماننے والا نہیں ہے، لیکن ایک داعی کا انداز بتا دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ آپ نے نرمی سے بات کرنی ہے۔ بہرحال جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے، رب کا تعارف کروایا، اس نے پوچھا جی رب کون ہے، تو بتایا میرا رب وہ ہے جو ہر چیز عطا کرنے والا ہے، ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے، رہنمائی کرنے والا ہے۔ تو جواب میں فرعون اور اس کے ساتھیوں نے کہا فما بال القرون الاولیٰ، پہلی بستیوں کا کیا بنے گا، جو پہلے لوگ اسی پہ مر گئے۔ تو سیدنا یہ آج بھی لوگوں کا ہے کہ جی آج اگر ہم مان لیں، اتنی دیر سے ہم سنتے رہے ہیں، اگر اب آپ کی بات مان لیں تو پہلے مسئلے کو کیا کہیں گے؟ بھائی پہلے کو چھوڑیں، آپ حق بات کی پیروی کریں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے یہی کہا علم عند ربی فی کتاب لا یضل ربی ولا ینسیٰ، جو پہلی بستیاں ہیں ان کا علم میرے رب کے پاس ہے، میرا رب غلطی نہیں کھاتا اور نہ ہی بھولتا ہے۔ بہرحال 12ویں رکوع کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ قصہ ذکر کیا جو موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کے درمیان پیش ہوا، کہ جب فرعون یہاں ناکام ہوا تو اس نے کہا یہ جادوگر ہیں، جادوگروں کو بلایا گیا، وہاں جب معاملہ سارا یعنی کہ پیش آیا تو رسیاں بھی ڈالی گئیں، سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا، لیکن جب عصا نے، ان کی لاٹھی نے سانپ بن کے ساری رسیوں وغیرہ کو کھا لیا، نگل لیا، تو جو جادوگر تھے چونکہ ان کو تو پتہ چل گیا کہ یہ جادو نہیں ہے، فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، جادوگر سجدے میں گر گئے اور انہیں ایمان لانے کا اعلان کر دیا، آمنا برب ہارون و موسیٰ، ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لائے ہیں۔ پھر فرعون نے دھمکیاں دینی شروع کر دی کہ یہ تمہارا بڑا ہے، سکھانے والا تمہیں یہی ہے، میں تمہارے ہاتھ اور تمہارے جو ٹانگیں ہیں یہ خلاف سمت کاٹ دوں گا، یعنی اگر دائیں ہاتھ کاٹوں گا ساتھ بائیں ٹانگ کاٹوں گا، تو اسی طرح تمہیں سولی چڑھا دوں گا، یہ سارا سخت عذاب میری طرف سے، سخت سزائیں ہوں گی۔
تو جادوگر جو پہلے اجرت مانگ رہے تھے، مال مانگ رہے تھے، وہی کہنے لگے لن نؤثرک علی ما جاءنا من البینات، کہ جو ہمارے پاس واضح دلائل آ چکے ہیں، اس کے آنے کے بعد، ان دلائل کے آنے کے بعد ہم تجھے ترجیح ہرگز نہیں دیں گے۔ والذی فطرنا، اس ذات کی قسم اٹھاتے ہیں جس نے ہمیں پیدا کیا۔ فاقض ما انت قاض، فرعون تو جو کر سکتا ہے کر لے، انما تقضی هذه الحیات الدنیا، تیرا فیصلہ اس دنیا کی حد تک ہی ہے، یعنی زیادہ سے زیادہ کیا ہے کہ تو ہمیں قتل کر سکتا ہے، لیکن ہم رب کے سامنے مجرم بن کے نہیں جا سکتے، کیونکہ جو رب کے پاس گیا مجرم بن کے، وہ اس کے لیے تو جہنم ہوگی، لا یموت فیہا ولا یحیا، وہاں نہ موت ہے نہ زندگی ہے۔ لیکن جو بندہ ایمان کی حالت میں نیک عمل لے کے اللہ کے پاس پہنچے گا، اس کے پاس بہت ہی بلند درجات ہوں گے، اور جنت عدن ہوگی اس کے لیے، جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ بہرحال پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 13ویں رکوع کے اندر وہ ذکر کیا کہ دریا کو جب عبور کیا تھا تو ان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نکالنے کے لیے راستے کو خشک کیا، اور جب یہ گزر گئے تو پیچھے فرعون اور اس کے لشکروں نے پیروی کی، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو غرق کر دیا۔ پھر یہ جب دریا کراس کر کے آگے گئے تو وہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان پر کئی احسانات کیے، بنی اسرائیل پر من اور سلوہ عطا کیا اور کئی اور چیزیں۔ بہرحال جب موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کلام ہونے کے لیے طور پہاڑ پہ گئے، تو یہاں یہ بھی ذکر ہے کہ وہاں جو پیچھے قوم تھی اس میں سامری ایک جادوگر تھا، اس نے ان کے لیے ایک بچڑا بنایا سونے کا، اور اس سے آواز آتی تھی تو لوگوں نے اسے پوجنا شروع کر دیا۔ تو سیدنا ہارون علیہ السلام نے سمجھایا ان کو، 14ویں رکوع کے اندر ہے کہ انہوں نے سمجھایا کہ کیا کر رہے ہو، یہ تمہاری آزمائش ہو رہی ہے، تمہارا رب تو رحمان ہے، اس لیے میری پیروی کریں اور میری بات مانیں، اس کو چھوڑ دیں۔ اس نے کہا جی نہیں، ہم اسی پہ جمے رہیں گے جب تک ہمارے پاس موسیٰ نہ آئے۔ موسیٰ علیہ السلام آئے تو ان کو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا تھا، جیسا کہ پچھلے رکوع میں ہے کہ یہ تیری قوم کے اندر ہو چکا ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام آئے بڑے غصے سے، تو آ کے ہارون علیہ السلام کی داڑھی کو پکڑ لیا، سر کے بال کھینچے اور کہا تو نے ایسا کیوں کیا ہے؟ تجھے پتا تھا یہ لوگ گمراہ ہو رہے، تو انہیں روکا کیوں نہیں ہے؟ کیا معاملہ بنا؟ تو انہوں نے کہا میرے ماں کے بیٹے، میری داڑھی چھوڑ دے، نہ پکڑ اور نہ ہی سر کے بال۔ انی خشید ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل، میں نے اس ڈر کی وجہ سمجھایا تو تھا، لیکن سختی اس لیے نہیں کی کہ تو کہے گا کہ تو نے بنی اسرائیل میں تفریقہ ڈال دیا ہے، میں تفریقے اس بات سے ڈرتا رہا۔ بہرحال اس کے بعد سامری جادوگر سے بات ہوئی تو اس نے یہ آگے سے کہا جی میں نے وہ جو رسول تھا اس کے آثار سے میں نے قبضہ اٹھایا، یعنی مٹی اٹھائی تو اس کے ساتھ ایسے ایسے میں نے بہرحال کیا۔ یہ جھوٹا مکار تھا، اس نے مختلف چیزیں جو ہے نا ذکر کی۔ اس حوالے سے کیا تفصیل ہے قرآن و حدیث میں ہمیں معلوم نہیں ہے، باقی جو اس رکوع کے اندر ہے اس کا ترجمہ پڑھیں، جو واضح ہوتا ہے انشاءاللہ وہی کافی ہے، زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آخر کار اس کا انجام ذکر کیا گیا۔ 15ویں رکوع کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ یہ پہاڑوں کے حوالے سے پوچھتے ہیں، پہاڑ اتنے مضبوط ہیں، ان کا کیا بنے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ینسفھا ربی نسفا فیذرھا قاعا صفصفا، یہ سارے ختم ہو جائیں گے، اڑ جائیں گے، اور کوئی ٹیڑھا پن ان میں نہیں رہے گا۔ یومئذ یتبعون الداعی لا عوج لہ وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا ہمسا، قیامت والے دن لوگ ایک پکارنے والے کے پیچھے لگ جائیں گے، کوئی دائیں بائیں جانب نہیں جا سکے گا، کوئی ٹیڑھا نہیں ہو سکے گا، بلکہ بالکل سیدھے چلتے جائیں گے، اور جا کے وہاں رحمان کے سامنے آوازیں پست ہو جائیں گی۔ وہاں بالکل مخفی انداز میں اگر کوئی کلام بھی کرے گا بالکل ہلکے انداز میں۔ پھر فرمایا قیامت والے دن سفارش کام نہیں آئے گی مگر اس شخص کے ہی کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ اجازت دے اور جس کو اجازت دے، تو وہاں سفارش تو ہوگی لیکن اللہ کی اجازت کے ساتھ۔ بہرحال یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس رکوع کے اندر یہ بات بھی ذکر کی کہ آپ قرآن جب پڑھا جا رہا ہو تو آپ وحی کے دوران جلدی جلدی نہ کریں، بلکہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں وقل رب زدنی علما، اللہ میرے علم میں اضافہ کر دے۔ 16ویں رکوع کے اندر سیدنا آدم علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر ہے اور ان کو سجدہ کرنے کا حکم، اور پھر ایک درخت کے پاس جانے سے روکا گیا تھا، پھر وسوسات کا ذکر ہے، پھر یہ بات ذکر کیا کہ جب انہوں نے کھانا وہاں کھا لیا تو پھر ان کے جو ہے لباس اتر گئے، تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے انہوں نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور ان کی رہنمائی کر دی۔
پھر یہ بات ذکر کی ومن اعرض عن ذکری فإن لہ معیشۃ ضنکا، کہ جو میرے ذکر سے اعراض کرتا ہے اس کی معیشت تنگ ہوگی۔ تو ذکر سے کیا مراد ہے؟ ذکر سے ایک تو نماز بھی مراد ہے، اور اسی طرح ذکر سے مراد شریعت ہے، انا نحن نزلنا الذکر وإنا لہ، یعنی قرآن مجید بھی ذکر میں شامل ہے۔ تو کہا جو ان چیزوں سے اعراض کرتا ہے ہم اس کی معیشت تنگ کر دیتے ہیں۔ ایک تو یہ معیشت کی تنگی ہے نا، جو ظاہری مالی جو ہے نا معاملات میں تنگی ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت عذاب قبر سے کی تھی کہ جو بندہ اللہ کے ذکر سے اعراض کرتا ہے ایسا بندہ قبر میں ہی پکڑا جائے گا۔ پھر فرمایا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، قیامت والے دن جب ہم اس کو اٹھائیں گے تو اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے کلام کرتے ہوئے کہا گا رب لما شرطنی اعمیٰ وقد كنت بصیرا، اللہ اے میرے رب تو نے مجھے اندھا کیوں کر دیا حالانکہ میں تو اچھا خاصا دیکھ لیتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ جواب میں کہیں گے كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، اسی طرح تیرے پاس ہماری آیات آئی تھی لیکن تو نے ان کو بھلا دیا۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، آج تجھے بلایا جا رہا ہے۔ تو بہرحال یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر کرنے کے بعد 17ویں رکوع کے اندر، یعنی اس پارے کے آخری رکوع کے اندر ذکر کیا کہ اے نبی آپ ان کی باتوں کو سن کر صبر کریں اور اپنے رب کی تسبیح بیان کرتے رہیں حمد کے ساتھ، سورج طلوع ہونے سے پہلے، غروب ہونے سے پہلے، اور اسی طرح رات کے پہر میں اور دن کے اطراف میں۔ بہرحال یہ ٹائم 4 بنیادی طور پہ، ایک تو سورج طلوع ہونے سے پہلے، غروب ہونے سے پہلے، رات کے اوقات میں بھی اور دن کے اوقات میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنی ہے، اور لوگوں کے مال و متاع کی طرف اپنی نظروں کو نہیں اٹھانا۔ یہ ساری دنیاوی زیب و زینت ہے، یہ تو امتحان ہے لوگوں کا۔ ورزق و ربی کا خیر واب کا، جو تیرے رب کے پاس رزق ہے وہ خیر والا ہے اور وہی باقی رہنے والا ہے۔ کام کیا ہے؟ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، نبی اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دے اور خود بھی اس پہ ڈٹ جا۔ لا نسألک رزقا، ہم تجھ سے رزق کا سوال نہیں کرتے، نحن نرزقک، ہم تجھے رزق دیتے ہیں، والعاقبۃ للتقویٰ، اور اچھا ٹھکانہ جو ہے وہ تقوی والوں کا ہے۔ بہرحال یہ دیگر قوموں کے عذابوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہدایت کا راستہ واضح کر دیا اور گمراہی کا بھی واضح کر دیا، اور بتا دیا جو ان راستوں پہ چلے گا وہ ہدایت پا جائے گا، جو دیگر راستوں پہ چلے گا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں حقیقت میں اپنی یاد کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل والی زندگی عطا کرے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرما کے ہمارا ٹھکانہ جنت الفردوس بنا دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔